السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے وہ معرکہ جس میں وقتی غفلت، منافقت اور حکم عدولی نے مسلمانوں کو شدید آزمائش میں ڈال دیا، مگر ساتھ ہی صبر، وفاداری، قربانی کی روشن مثالیں بھی قائم ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی وہ جنگ عظیم جو دوسرے نمبر پر لڑی گئی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ 2 ہجری میں بدر میں قریش کو شکست ہوئی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری میں مکہ کا لشکر تقریباً 3000 کے افراد کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، اور اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو سفیان بن حرب۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ کچھ بزرگوں کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، مگر نوجوانوں کی خواہش پر شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جب مدینے سے لشکر روانہ ہوا تو راستے میں مقام شوط پہ پہنچ کے جب مدینے سے لشکر روانہ ہوا تھا تو اس کی تعداد 1000 تھی، اور مقام شوط پہ پہنچ کر راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ اپنے تقریباً 300 ساتھیوں سمیت واپس مدینے چلا گیا۔ یہ کھلا دھوکہ تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے، مگر ان کا توکل اللہ تعالی پر تھا۔ اب جنگ کی حکمت عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پشت پر رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ایک اہم درے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور سختی سے فرما دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ کسی صورت نہ چھوڑو گے۔ یہ حکم جنگ کا فیصلہ کن نقطہ تھا۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے بے مثال شجاعت دکھائی۔ دشمن کے علمبردار گرتے گئے، کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ میدان میں مسلمانوں کی برتری واضح ہو گئی۔ اب جن کو حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے حکم عدولی نہیں کرنی، پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، جب دشمن بھاگنے لگا، مال غنیمت نظر آیا تو اکثر تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ امیر کی منع کرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ درہ خالی ہو گیا۔ جب درہ خالی ہو گیا تو عقب سے حملہ مشرکین نے کر دیا۔ مشرک گھڑ سوار دستے کے سالار خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر عقب سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گر گئے، صفیں منتشر ہو گئی، افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، اور آپ نے جو اپنے چہرے پہ ہیلمٹ ڈالا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دنس گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی۔ چند جان نثاروں نے ڈھال بن کر آپ کو پہاڑ کی طرف لے گئے۔ تو اس معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے۔ ان کی شہادت نہایت دردناک تھی۔ ان کا مسلح کر دیا گیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ پہنچا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا، دشمن مکمل فتح حاصل نہ کر سکا، وہ واپس لوٹ گیا، مگر مسلمانوں کو بڑا جانی نقصان ہوا۔
تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ قرآن کریم اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران میں اس کا تبصرہ کچھ اس طرح ہے، یہ شکست تمہاری اپنی غلطی سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ آزمائش کے ذریعے مخلص اور منافق میں فرق ظاہر ہو گیا۔ تو اس جنگ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ منافق کا کردار ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ قیادت کی اطاعت کامیابی کی شرط ہے، یعنی قیادت میں اطاعت اگر ہو تو کامیابی ہمیں ملتی ہے، اور وقتی دنیاوی لالچ بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آزمائش ایمان کو خالص کرتی ہے، شکست بھی دراصل تربیت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اور غزوہ احد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف فتح تعداد سے نہیں بلکہ اطاعت، نظم و ضبط اور اخلاص سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔